لٹیروں، عیاشوں، بدکماشوں اور ملک و قوم کے غداروں کی نہیں بلکہ اسلام کی جاگیر ہے۔ اس کے ہر ذرے میں خون شہیداں شامل ہے۔ اس کے کھیت و کھلیان، بچے جوان، امن و امان، دین و ایمان سب سلامت ہے۔ تو اس کے پیچھے وردی ہے، ہاں وہ وردی جو سر پہ کفن باندھے دن رات ایک کر کے دشمن کو للکار رہی ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک جانے لٹانے والی وردی، اندرونی اور بیرونی دشمنوں، ملک دشمنوں، سماج دشمنوں، ضمیر فروشوں، دین کے دشمنوں کی ہر ایک سازش کو ناکام بنانے والی وردی، سرحدوں پہ پہرا دینے والی وردی، یہودی صلیبی اور ہندو مشرک کی نیندیں حرام کرنے والی وردی، جی ہاں اسی وردی کی لاج رکھنے والے، صرف ایک اللہ کی خاطر سینہ تان کر دشمن کے سینے چیرنے والے جوان کہتے ہیں اور سیاستدانوں، فوج کو مجرم ٹھہرانے والوں، کیوں نہ آج آپ سے بھی ایک مطالبہ کیا جائے، اب باتیں نہیں بلکہ بیٹے قربان کریں۔ اب وقت آن پہنچا ہے، نواز شریف صاحب پیش کریں حسن اور حسین کو تاکہ آپ کو بھی پتا چلے جوان بیٹے کی میت کا کتنا وزن ہوتا ہے اور آپ کے پوتے پوتیاں بھی فخر سے شہید باپ کی اولاد کا اعزاز پا سکیں۔ شہباز شریف صاحب حمزہ کو پیش کریں اور وہ بھی سیاست کی بلند و بالا چوٹیوں پہ بیٹھ کر 80% بجٹ کے مزے لوٹ سکے۔ مریم بی بی صاحبہ ہم جانتے ہیں جنہیں صفدر بھی گریجویٹ ہو گئے ہیں تو پیش کریں انہیں۔ محترمہ ملک کو آپ جیسے وفاداروں کے بچوں کی بہت ضرورت ہے۔ زرداری صاحب پیش کریں بلاول کو، خورشید شاہ جی زیرک شاہ کو حاضر کریں، عوام قربانی مانگ رہی ہے۔ گیلانی صاحب آپ پر تو اس وردی کا قرض بھی باقی ہے، علی حیدر کو آخر وردی والے ہی چھڑا کے لائے تھے تو پیش کریں اب اسے۔ علی موسیٰ، علی قاسم اور عبد القادر کو بھی حاضر کریں، قوم پکار رہی ہے۔ عمران خان صاحب بہت گھوم لیا شہزادوں نے لندن میں، ذرا کچھ سال کے لیے ان کو اس ملک کی خدمت پہ معمور کریں، انہیں بھی دال کا بھاؤ ذرا پتا چلے۔ ترین صاحب اپنے جانشین علی کو پیش کریں، سیاست بھی کر لے گا بعد میں، بہت عمر پڑی ہے، اتنا جلدی ہی کیا ہے۔ قریشی صاحب زین کی قربانی چاہیے، وطن پکار رہا ہے۔ اسفندیار صاحب حاضر ہونا، ذرا اپنے سپود ایمل ولی کے ساتھ قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب بیٹا حاضر کریں ورنہ جس ملک کا آپ کو ویزا ملے وہاں چلے جائیں۔ الطاف حسین بھی رہ رہا ہے لندن میں، آپ کو بھی سیاسی پناہ مل جائے گی۔ اب باتیں چھوڑو مکارو، بیٹے قربان کر کے دکھاؤ۔ جب ملک کے مفاد کی بات آتی ہے تو چند ضمیر فروش لوگ فوج کو گالیاں دینے والے، وردی کو گالیاں دینے والے، ڈیم بنانے کی بات پر اپنی لاشوں کے گرنے کی بات کر کے اس قوم کو تھریٹ کرتے ہیں۔ ارے مکارو، یہ دھرتی ہمیشہ سے فوج کے خون سے ہی سیراب ہوئی ہے، آؤ نہ اس دھرتی کے سیاستدانوں کے خون سے بھی آبیاری کریں۔ بہت لگا لیے کھوکھلے نعرے، بہت خدمت کی کہانیاں سنا لی، اب آؤ باتیں نہیں بیٹے پیش کریں۔ اور ہم پوچھتے ہیں حرجی کیا ہے؟ برطانیہ کے شاہی خاندان کے افراد بھی فوجی خدمات سر انجام دیتے ہیں، پاکستان کے شاہی خاندان کیوں پیچھے رہیں؟ اغیار سے تو کوئی گلہ ہی نہیں، ان کا کام ہی قومی سلامتی کے اداروں پہ بھونکنا ہے، لیکن تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے دشمن کی زبان بولیں۔ اب یہ گالی والا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور یہ تب بند ہوگا جب ان کے اپنے بیٹے سبز ہلالی پرچم میں لپٹے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے تو کیوں نہ ان سیاستدانوں سے مطالبہ کیا جائے کہ ووٹ بعد میں، پہلے بیٹے سرحدوں کی حفاظت میں لگائیں تاکہ آپ کے لیے پرامن اور شفاف الیکشن کا انعقاد کیا جا سکے۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے آگے سینہ تانے وردی ہے، یہ جو غداری ہے اس کے آگے سینہ تانے وردی ہے، یہ جو مکاری اور چور بازاری ہے اس کے آگے سینہ تانے وردی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ جسے اس پاکستان کی قوم، بچوں، بوڑھوں، جوان، خواتین نے تسلیم کر لیا ہے اور اپنے بیٹوں کو آج وطن کی قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں یہ اس ملک کی تاریخ کا سنہرا باب ہے کہ جب لاہور سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر خیبر تک، خیبر سے مکران اور بلتستان تک روزانہ بم دھماکے ہو رہے تھے، امریکہ، انڈیا اور اسرائیل اس ملک میں ریکٹ بچھا رہے تھے، سازشوں کے جال بن رہے تھے، اس وقت اس فوج نے آپریشن راہ نجات کیا، آپریشن ضرب عضب کیا، آپریشن رد الفساد کیا اور اس ملک سے دشمن کی سازشوں کے جال کو کاٹ کے رکھ دیا۔ نہ جانے ہزاروں نوجوانوں نے اس ملک کے ساتھ اپنے خون کو پیش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے
آج یہ امن کی بہار لگا دی ہے. آج ہم افواج پاکستان کو اس بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان غداروں کی باتوں اور گالیوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج قوم کا بچہ بچہ, ہر بوڑھا اور جوان اور خواتین اس بات کا عزم رکھے ہوئے ہیں, خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے.